أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو قصص کا سلسلہ شروع ہوا تھا جس میں سے 30 تک کس کا قصہ تھا؟ وہ آیت نمبر 30 تک حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کا تھا. Now 31 to 41 یہاں پر کسی قوم یا نبی کا نام نہیں ہے، لیکن ہم پچھلی صورتوں میں 2 قوموں کا حال پڑھ چکے ہیں. ایک سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ ابراہیم میں، تفصیل سے دونوں کا. وہ کون سی 2 قومیں تھیں؟ عاد ایک اور سمود. ایک عاد تھی اور ایک سمود تھی. ان کا تفصیلی ذکر یہاں پر، اگرچہ کہ یہ دونوں قوموں کا نام نہیں ہے اور نہ ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے ان کا نام ہے، صرف ان کی وہ باتیں ہیں جو اپنے نبی کے خلاف کر رہے تھے، ان کے اگینسٹ میں کر رہے تھے. یہ صرف کورلیشن ہے. اس کو ہم اسی طرح سے جس طرح نوح علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا مکی زندگی میں سب سے زیادہ، پھر مدنی زندگی میں بھی کیا، لیکن وہ اعتراضات الگ تھے. وہ انبیاء کو تو مانتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ماننے سے انکار کر رہے تھے. لیکن وہ جو مدنی زندگی میں کفار اور مشرکین تھے وہ تو شروع سے نبی کو ہی نہیں مانتے تھے، اور ان کے جو آرگیومنٹ تھے ہم کئی جگہ سورہ انبیاء میں بھی ان کے پرائیویٹ محفلوں میں کیا باتیں کرتے تھے. خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، جو ایمان لاتے ان پہ تانا زنی کرتے، ان کو ایمان سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. یہ 38 تک پوری آیت ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے لیے نئی ہو. اگر پرانی صورتوں کا ایک بار آپ ریویژن کر لیں، ایک چارٹ بھی آپ کو دیا تھا جس میں عاد و سمود کا 3 صورتوں میں ذکر ہے، الاعراف، ہود اور ابراہیم میں. ایک بار اس کا ریویژن کر لیں، پھر یہ بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا کورلیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں. اور اس کے 2 ہی مقصد ہیں، وہ میں کئی بار ہم ریپیٹ کر چکے ہیں. ایک بار پھر کوئی ریپیٹ کر دے. واٹ آر دا 2 reasons of this description؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ان قوموں کو ڈراوا، وارننگ. صرف ان قوموں کو ہی نہیں ہمارے بلکہ لیے سب کو ہمارے لیے بھی، قیامت تک جتنے لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان سب کے لیے ڈراوا ہے اس میں، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس زمانے میں ایمان نہیں لائے. چلیے یہ کر لیے تھے ہم یا کرنا ہے؟ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخر، کرنا ہے سر. یہ کرنا ہے.
اچھا چلیے کوئی ایک بالکل آسان ہے تھوڑا کنسنٹریٹ کریں تو ہر کوئی کر سکتا ہے اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو سر میں کر لوں یہ میں کون تو میں ہے حفاظ چلیے بہت زمانے کا ہے آپ کو انکار کیسے کر سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. پھر سے ترجمہ کریں اس کے بعد سے ترجمہ کر نہیں لینا. کیا ذرا ایک بار پھر پڑھ دیجئے پڑھنے میں کچھ آواز کٹ کے انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. سر ترجمہ کریں نا اس کے بعد. سر مجھے آپ کو جو کرنا ہے کریے مگر ثم بہرحال گرامر آخر میں یا شروع میں جب بھی کرنا ہے کریے جی سر اس میں ترجمہ ہے کہ پھر پیدا کیا ہم نے بعد میں ان کے ایک بستی یا ایک گروہ دوسرا. تو گرامیٹیکل سما مینس کہ ایک بات ہو چکی ہے پہلے یعنی کہ وہ جو حضرت نوح کا قصہ ہے پھر اس کے بعد پیدا کیا ہم نے یعنی کہ فعل اور فاعل نہ کی ضمیر جاری اللہ کی طرف نشا جو ہے اس کا ورڈ ہے روٹ ورڈ Can you yes can you open this word انشاءنا انشاء سے ناشا very good تو ہو گیا good کیا میں نے نشا جو پہلی دفعہ پیدا کرنا جو yes اور اس میں پھر اور کیا ہے اس کے اندر سر فعل اور فاعل ہے ناج کی ضمیر جو ہے نا جا رہا الف کیا ہے الف پریفکس ہے تو کیا ہے وہ الف جو ہے فرسٹ پرسن سنگولر انشاء میں الف بھی ہے جی نشا میں الف ہے what is the place of الف اضافت ہوگی ہاں اضافت ہے یہ فرسٹ پرسن سنگولر کا الف نہیں ہے انشاء سے اور نشاء کے معنی ٹو برنگ انٹو فورتھ کے بھی ہیں اس کو وجود میں لانا اور پھر انشاء آنے سے ہم ان کو قائم کیے یا بسائے کیا ہم نے جی اور یہ نا جو ہے یہاں پر پھر اس کا یہ فائل اپنے لیے یہ ماضی کا جی ہے انشاء فائل ہو گیا پھر سر ہم کی جی سر حرف ہم کی ضمیر بعدی جو اضافی کے بعد جو ہم کی ضمیر ہے ان کے بعد یعنی کہ وہ جو قوم گزر گئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کون سی قوم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی پہلے یس یہ نوح ہم جو ہے وہ قوم میں نوح ہے جی قوم ہے نوح اس کے بعد اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل بتائیے کہ ان کے بعد کا کیا مطلب ہے من بعدہم is there any time mentioned here سر نہیں یہ تو اس میں تو میں بہت ویک ہوں سر ہسٹری جو ہے اسلام کی سر یہ ان کی جب تباہ ہو گئی تھی جب وہ پانی کے بعد سر پھر ایک کہیں جا کے دوبارہ بھی تو شروع ہوئی تھی اگین کچھ لوگ بچے تھے اس میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے ایک تو ڈوب گیا تھا 4 میں سے اور انہی سے پھر دنیا بسی اور ایک عرصے تک یہاں کتنا عرصہ ہوا اس کا ذکر نہیں ہے لیکن ایک عرصے تک دنیا توحید پہ قائم تھی اور انبیاء کی جو بھی سنتیں تھے جو بھی اللہ کا حکم تھا اس کو لوگ مانتے تھے کوئی بگاڑ نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے شیطان اپنا کام کرتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے تک قوم پوری بگڑ چکی تھی بت پرستی اپنی چوٹی پہ تھی اسی طرح ایک عرصے تک یہاں حالانکہ کسی وقت کا ذکر نہیں ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک عرصے تک وہ جو بھی قومیں نوح علیہ السلام کے بعد بستی دنیا میں وہ توحید پہ بھی قائم تھی اور اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے لیکن بگاڑ آتے آتے ایک پھر ان کے لیے 2 قومیں 2 الگ الگ جگہ بسی تھی وہ تقریباً ہم اثر ایک تو آگے پیچھے کے زمانے کی ہیں وہ 2 بیٹوں کی نسل سے ہی تھے ان
ان بستیوں میں بگاڑ آ گئی تو وہاں پر پھر ایک نئے نبی کی ضرورت پڑی اور ان میں ہر دونوں قوموں میں ایک ایک نبی کو اللہ نے بھیجا اور وہ دو قومیں تھی قوم عاد اور سمود. عاد کی طرف کس کو بھیجا؟ ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام تھا. اور سمود کی طرف حضرت صالح، جو بھیجے گئے حضرت صالح. صالح علیہ. اور یہ ہم ان تین صورتوں میں پلیز چھوٹا سا تھوڑی صورتیں ہیں وہ 65 to 72 اعراف میں ہیں اور وہ صالح علیہ السلام کا 73. ہمیشہ یہ دو قوموں کا ذکر ساتھ ساتھ قرآن میں آیا ہے. اس کے بعد تھوڑی سی آیتیں قوم سمود کے بارے میں، وہ تھوڑا ریوائز کر لیجئے تو معلوم ہوگا. لیکن یہاں پر ان پہ کیسے عذاب آیا کیا ہے وہ تفصیل وہاں ملے گی، یہاں پر وہ ساری تفصیل نہیں ہے. بلکہ جب قوم میں بگاڑ آ گیا اور اس کے بعد نبی کو بھیجا گیا اور ان نبی نے جو بھی ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ان میں سے کوئی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس کے بارے میں. بعض مفسرین ہود علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، بعض صالح علیہ السلام، لیکن ایک میجورٹی ہے جو دونوں کا ایک ساتھ ذکر بتاتے ہیں. دونوں کے تقریباً وہی حالات تھے. ایک عرصے تک یہ دونوں قومیں ان کے بیٹوں کی تھیں، بہت ہی اچھی حالت میں تھی، ایمان کی حالت میں تھی. لیکن جب بگاڑ آئی تو ان دونوں کی طرف دو نبی بھیجے گئے اور انہوں نے وہی میسج ان کو پہنچایا جو دیگر انبیاء اور رسولوں نے پہنچایا تھا. اور وہی میسج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کو پہنچا رہے تھے. صرف یہاں پر انٹروڈکشن ہے اس کا کہ ہم وجود میں لائے من بعدہ. یہ وجود میں لانا کا مطلب یہ ہے کہ وجود میں تو تھے لیکن نبی کی ضرورت اس وقت پڑی جبکہ بگاڑ ہو گیا. بگاڑ گیا. لیکن بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے وہ بہت بات کا ذکر ہے. ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام. پھر ان کے اندر تو اتنی بگاڑ آ گئی تھی کہ وہ بغیر نبی کے وہ قوم رہ ہی نہیں سکتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل ہمیشہ اس قوم میں کوئی نہ کوئی نبی رہا ہے بنی اسرائیل میں. لیکن یہ پہلے زمانے میں قوم میں بگاڑ آ جانے کے بعد نئے نبی کو بھیجا جاتا تھا. اس سے پہلے کوئی نبی قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد بھی کوئی انبیاء آئے ہوں گے اللہ عالم. لیکن بگاڑ آنے سے پہلے کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑتی جب تک لوگ اچھے ہوتے ہیں. چلیے، تو یہ دو قوموں کی طرف اشارہ ہے. یہ دو قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا، بہرحال جو بھی تھا ان میں بگڑ آئی. اور یہ قرنن کے معنی کرنن جو ہو وہ ایک گروپ کو کہتے ہیں، گروپ بھی ہے، بستی بھی ہے، اور ایک صدی 100 سال کو بھی کہتے ہیں. عام طور پہ بگڑ 100 سال کے بعد ہی آتا ہے، بہت زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے. تو ویسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا جو دور تھا وہ بالکل پیور تھا. اس کے بعد بھی بہت سے خلفاء ہے جو تھے. اس کے بعد پھر وہ مختلف عباسیوں میں سے بھی ہے اور دوسرا گروپ بھی خلفاء میں سے ہے. ان میں بھی بعض عادل تھے، اچھے تھے، بعض انا پرست تھے. تو اسلام میں بھی بہت سی چیزیں بگاڑ ہے لیکن ٹوٹلی یہ قوم قیامت تک نہیں بگڑے گی، ٹوٹلی نہیں بگڑے گی. اس میں اچھے لوگ بھی رہیں گے. چلیے، یہ آخرین کے معنی کرنن آخرین مطلب دوسرے بعد میں بعد میں. دو یا ایک قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا. اب اس میں کوئی کیریکٹرسٹک نہیں بیان کیے ہیں کہ وہ قوم کیا بگاڑا گئی تھی یا وہ کیا کر رہے تھے. صرف نبی نے اپنا پیغام پہنچایا، اللہ کا پیغام، اور پھر اس کے بعد
صرف ان کے ری ایکشن کا ذکر آپ کو ملے گا. 32 33 34 جتنی آیتیں آئیں گی ویری سمپل ورسز اور ہیئر. اور نبی کا جو پیغام تھا اس کا بھی ذکر نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا، لیکن ری ایکشن تقریباً ملتے جلتے ہر نبی کے ساتھ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی ری ایکشن ہوا جو ہود اور صالح علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، اور جو نوح علیہ السلام کے ساتھ، شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو بھی ری ایکشن ہوا تھا اس وقت کی قوم کا. تو یہاں سے ان کی بگاڑ کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے، اور ان کا جو عذاب آیا وہ بھی کہیں تفصیل نہیں ہے جیسا پچھلی آیتوں میں ہے، بلکہ صرف ان کا میسیج اور ان کی جو قوم تھی ان کا کیا ری ایکشن تھا اس میسیج پہ. اور it totally correspond with the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the response of the Quraysh of Makkah. کافرین مشرکین کا کیا رسپانس تھا، یہ بالکل کورلیٹ ہوتے ہیں. اس کو ایک ایک کر کے نمبر سے اس کو آپ دیکھیں. وہ کوئی پہلی بار نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، اس سے پہلے کی صورتوں میں بھی، خود اس صورت میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. سورہ انبیاء کی ابتدائی آیتوں میں ان کی پرائیویٹ مجلسیں کیسی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نجوہ کرتے تھے، نجوہ سرگوشیاں، پرائیویٹ محفلوں میں بات کرنا. تو اس کو اس بیک گراؤنڈ سے آپ اگر یہ 34 38 یا 41 تک کی آیتیں پڑھیں گے تو بالکل ہر چیز آپ کو ربط نظر آئے گا، ربط نظر آئے گا. یہاں پر ان پہ عذاب کیسے آیا یہ ساری تفصیل نہیں ہے. ہر جگہ جو قصہ بیان ہوتا ہے وہ اسی مناسبت سے ہوتا ہے جس مناسبت سے اس سورہ میں اس کی ذکر ہے. یہ مومنین ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ کافرین تھے. یہ مکی صورت ہے، سابقہ ان مشرکین اور کافرین سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج پہ آپ کو نبی بھی ماننے تیار نہیں تھے، اور مختلف قسم کے الزامات کہ آپ بشر بھی ہیں، آپ میں کوئی سپر پاور نہیں ہے، ان کی خواہشیں پوری نہیں کرتے ہیں، اس قسم کے. اب یہ جو اعتراضات عاد اور سمود نے کیے ہود اور صالح علیہ السلام پہ، اس کی تفصیل ہم کو اس کے بعد سے ملے گی. اب بالکل سمپل آیتیں ہیں، ان میں سے آپ میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. there is nothing difficult. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہوا. دس از دا انٹروڈکٹری آیت. یہاں سے ایک قوم یا دونوں قوموں کا ایک ساتھ ذکر ہو رہا ہے جو نوح علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک دنیا اچھی حالت میں لوگ باقی رہے تھے، ایمان بھی تھا اور اچھے عمل بھی کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر شیطان بہکایا اور پوری قوم کی قوم بت پرست بھی ہو گئی، ستارہ پرست بھی ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا کس کی پرستش کرتے تھے. لیکن جب بگاڑ آئی تو ان کی طرف 2 انبیاء کو بھیجا گیا، اور جب وہ انبیاء ہے تو چونکہ وہ اپنے قریبی آبا و اجداد کے طریقے کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کے اعتراضات کا ایک سلسلہ آپ کو ملے گا جو پورا کرسپونڈ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے جو ریسپانس ملا. Is it clear? جی سر. Now let's move to the next ayah. 32. دیکھیے بالکل خود کرنا ہے آپ کو، میرا کام یہاں پر بہت کم ہے. اور چلیے یہ کون کرے گا؟ یہ بہت کم آتے ہیں. یہ میں کروں گی سر. حسینی عائشہ بھی بہت کم آنے لگی ہے، اچھی بچی ہے، تو وہ کیا ہو میں گیا اس کروں کو سر. نہیں معلوم کہ میں کون ہے. نجیبہ، تم نجیبہ سر میں کروں گی. ذرا ایک بار سن لو، میں جی اس کا تھوڑا سا ریپیٹ کروں. حسینی عائشہ، السلام علیکم سر. تمہاری اتنی تعریف کرتا ہوں لیکن تم بہت دمے مار رہے ہو. خیر ہوں گی کوئی مجبوری، اللہ آسانی کرے تمہارے ساتھ. چلو کمان، کین یو ڈو اٹ؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا.
यहाँ से फिर जुमले जी शाबाश कमा जुमले फेलिया खबरिया शुरू हो रहा है। फिर भेजा हमने, फ हरफे रब्त है, या हम सबबिया कहेंगे कि फिर भेजा हमने, अरसलना इसका रूट वर्ड है रसला, और वो भेजा, अरसलना इसमें मजीद फी है अलिफ की, अरसल, और ना जो है वो फाइल है जो कि ज़मीर जा रही है, मतलब सफिक्स जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ। फिर भेजा हमने, फीहिम, फी जार हरफे जर है, फीहिम जार मजरूर मुताल्लिक़ अरसलना, तो यहाँ हिम की ज़मीर जा रही है वो कौम की तरफ, करनन कहेंगे, या कौम नूह के बाद जो कौम आई थी उस कौम में क्या भेजा, रसूलन, मफूल भी है ये, तो ये किस कौम की बात हो रही है यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला का फरमान है कि फिर वो जो कौम दोबारा जो पैदा की गई नूह अलैहिस्सलाम के बाद, उस कौम में फिर अल्लाह ताला ने रसूल को भेजा। अब यहाँ पर देखिए एक सेकंड, तफसीरी बात यह है कि यहाँ पर बिगाड़ का कहीं जिक्र नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद ये कौम का वजूद में आना या उनमें बिगाड़ आना, किसी चीज का जिक्र नहीं है। लेकिन एक छोटा सा वर्ड जो फा है, हरफे सबबिया है, तो ये खुद बता रहा है कि उस वक्त रसूल की फिर ज़रूरत पड़ी। रसूलन यानी ये रसूल तो नहीं थे, लेकिन रसूल कुरान में दोनों के लिए आया है, अंबिया के लिए भी और बाज़ जगह रसूल सिर्फ रसूल के लिए। इसका डिफरेंस सबको मालूम है, नबी क्या होता है और रसूल क्या होते हैं। अब उसके बाद ये फा खुद ये बता रहा है कि उनकी जो ज़रूरत हुई वो कब हुई, बिगाड़ आने के बाद। कौम में जब बिगाड़ आ गया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तरफ एक रसूल भेजा। एक कौम का इशारा है, दोनों भी मुमकिन हो सकते हैं, या कोई एक में आद भी हो सकते हैं, कोई एक में समूद भी हो सकते हैं, या दोनों तकरीबन एक ही किस्म के हैं और तकरीबन हम असर भी हैं, थोड़ा से ज़माने का फ़र्क है, और दोनों दो मुख्तलिफ इलाक़ों में थे और दोनों में एक साथ बिगाड़ आई थी, लेकिन एक अरसे के बाद। यहाँ पर टाइम कुछ नहीं है। कुरान की बलागत यह है कि गैर ज़रूरी बातों को अवॉइड करते हैं। मेन मैसेज यही है कि जब बिगाड़ आई और उनकी तरफ रसूल आए तो वो जो कौम उस वक्त जिंदा थी, उनके इमीडिएट फोर फादर्स या उनके आबा और अजदाद को जिस राह पे चलते हुए, जिस रास्ते पे चलते हुए उन्होंने देखा, उसी तरह से वही बिलीव उनका बन गया। अब रसूलों के मैसेज के ऊपर तनकीद के सिवा, इनकार के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उनसे बहुत पहले के आबा और अजदाद, नूह अलैहिस्सलाम भी उनके आबा और अजदाद में थे, उनको वो भूल चुके थे, और जो दूसरे लोग थे उनकी कौमें जो दीन पे उनके कायम थी उसको भी भूल चुके थे। इमीडिएट बाप दादा, एक नस्ल दो नस्ल तक ही याद रखते हैं लोग कि वो अपने उनके बाप दादा या दादा के बाप तक बस वो किस तरह के चलते हैं। यही हर जगह है, इस्लाम में भी हर 72-73 फिरके हैं, तो मेजॉरिटी कोई इल्म के लिहाज से कोई फिरका नहीं बनता है, बल्कि वो जस्ट दे फॉलो। यहाँ शिया हैं, सुन्नी हैं, शिया जितने हजरात हैं वो भी उनके आबा और अजदाद को जैसा देखे कि वही मातम करना, वही ये करना, जो भी है वो उनके तरीके को एक अकीदा उन्होंने बना लिया। इट्स नॉट रिटन एनीवेयर। वो कुरान से कोई काम नहीं करते, बल्कि आबा और अजदाद की अंधी पैरवी करते हैं, और जितने ग्रुप हैं वो अंधी पैरवी करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कोई चीज़ क्या बिगाड़ आई थी नहीं, बल्कि खुद ये आयत का टुकड़ा बता रहा है, फा से शुरू हो रहा है,
تو وہ دو قوموں میں ایک رسول کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جبکہ ان کے اندر عقائد کی بگاڑ آ گئی ہو اور وہ راستے سے بھٹک جائیں۔ اب منہم کو بھی اس میں ہم ملا لیتے ہیں، ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کمان کنٹینیو۔ اسی منہم ان یعبدوا اللہ، منہم انہی میں سے، وہی قوم نہیں، اس کو ان عبود اللہ سے مت ملائیے، فیہم رسولا منہم، یہاں تک لیں گے بجائے رسولوں کے، منہم کو اب اس میں ہم پلس ایڈ کریں گے۔ اور منہم کا کیا معنی ہے؟ انہی میں سے، انہی قوم میں سے، ہم کی ضمیر جا رہی ہے قوم میں کوئی اجنبی کو نہیں آیا۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے 40 سال تک اسی مکے میں آپ کے ساتھ رہے تھے، آپ بھی قریش میں سے تھے، انہی میں سے ایک تھے، تو وہی ایک سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ ہم میں کا ایک آدمی رسول کیوں بن گیا۔ اور جو ملا ہوتے تھے، جو سردار ہوتے تھے، جو رچ پیپل ہوتے تھے، ان کو یہ ظلم رہتا تھا کہ اگر رسول کسی کو بنانا ہی ہوتا اللہ کو تو ہم لوگ مالدار ہیں، شہرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس دھن، زیور، زمین، ساری چیزیں موجود ہیں، ہم کو کیوں نہیں بنایا؟ ہم میں سے جو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے ان کو بنایا۔ تو یہ منہم he did not come from outside. The Rasul was not an outsider بلکہ منہم انہی میں سے ایک، قوم عاد میں سے ہی تھے ہود علیہ السلام، قوم سمود میں سے ہی تھے صالح علیہ السلام، ان میں سے ہی ایک کو رسول بنا کے ہم نے بھیجا، ایک بعثت ہوئی۔ اب اس کے بعد شاید تم کر سکتے ہیں یا نہیں، اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے، کتنا ٹکڑا کوشش تو کرو، دیکھیں گے یا پھر کسی اور سے تھوڑی مدد لیں گے۔ ان یعبدوا اللہ، انی جو ہے وہ مصدریہ ہے، اور اعبد اللہ یہاں سے ایک مقولہ شروع ہو رہا ہے یا شاباش 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 شاباش، میں سمجھا تھا تم نہیں کر سکیں گے، بہترین بچی ہو تم۔ یہ مقولہ ہے، حالانکہ مقول القول یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وقال الرسول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تمہید کے طور پہ یہاں پر کہہ دیا۔ تھوڑا غور سے سنیں سارے لوگ، یہ بچی مقولے تک کیسا پہنچی؟ یہاں مقول القول نہیں ہے، کوئی بھی قال الرسول کچھ نہیں ہے، لیکن ایک رسول کو بھیجا، اس کے بعد رسول کا قوم سے جو ڈائریکٹ خطاب تھا وہ یہاں سے یہاں تک ہے، اس کو مقولہ ہی کہیں گے۔ جب رسول آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ بات اپنی قوم سے کہی، اور یہ بات کوئی نئی نہیں تھی، نوح علیہ السلام نے بھی کہی تھی، لیکن اس پورے بڑے گیپ میں یہ قوم بھول چکی تھی اس میسج کو، اور صرف اپنے آبا و اجداد جو امیڈیٹ تھے، ان کے باپ دادا، ان کی پیروی کر رہے تھے۔ تو یہ جو رسول آئے قوم عاد کی طرف جو ہود علیہ السلام آئے، سمود کی طرف جو صالح علیہ السلام آئے، ان دونوں کا یا ان میں سے ہر ایک کا یہ قول تھا، ان کا مقولہ یہ تھا، they addressed their nation with these words، ہے نا؟ اب اس کا جو شروع ہو رہا ہے وہ ان عبد اللہ، کہ یعنی رسول بھیجا کہ یہ کہے، یہ کہنے کے لیے رسول بھیجا۔ and this was the briefest message، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اب اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی پیروی بھی کی جائے، رسول کی بات مانی جائے۔ بس اچھے، ویری گڈ، یہ مقولہ ہے، یہ مقولہ ہے، اگرچہ کہ یہاں پر آپ کو کہیں بھی مقول القول نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس میں یہ خود مقول القول ہو جائے گا کہ ہم نے
ان میں سے ہی ایک کو رسول مقرر کیا، باعث ستر رسول ہوا، اور پھر ان میں سے ہر ایک رسول نے، ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنی قوم کو یہ میسیج دیا۔ یہ کوئی نیا میسیج نہیں تھا، اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام نے یہ میسیج دیا تھا جس کو یہ قوم بھول گئی تھی، اور یہ کورلیٹ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی اسی قوم میں سے تھے، اور آپ کا بھی میسیج یہی تھا، یہ میسیج تھا۔ یہ قرآن کی بلاغت کو دیکھیے کہ کوئی تفصیل میں نہیں جاتے، کیا بگاڑ آ گیا تھا دوسری جگہ ملے گا، قصص کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور جہاں پر جو ٹکڑا بیان کرنا ہے قصص کا وہی قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ بائبل کی طرح نہیں ہے کہ حود علیہ السلام کا پورا ذکر ایک جگہ آ جائے، صالح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، انبیاء کا ذکر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں توحید کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر ان کو، قوم کو ایمان لانا، قریش کو ایمان کی طرف دعوت دینا ہے، تو یہ پرانے قصوں سے ان کو وارن کیا جا رہا ہے۔ دیکھو پچھلے انبیاء نے بھی یہی میسیج دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ دیٹس گڈ، کمان۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ مقولہ ہے، سب کے سمجھ میں آیا یہ مقولہ ہے؟ باقی کوئی اور اس میں سے جلدی کوئی ایک ریسپانس دے۔ Did you follow this? جی سر۔ چلیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے، یہ مقولہ ہے؟ نہیں سر، الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ الحمدللہ۔ چلیے، ورنہ اگر یہ نہیں سمجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ، یہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے نا؟ اس کے لیے پہلے ایک تمہید بانی گئی، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہے نا؟ اس کے بعد یہ سب ہوا، ان میں سے ہی ایک، ویسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے دس واز دا میسج دیٹ ایچ آف دوز ٹو نبی جن کو رسول کہا گیا ہے، یہ بھیجے ہوئے کہ میں نے نبی ہی ہوتے ہیں، رسول نہیں تھے، ان پہ کوئی نئی شریعت نہیں اتاری گئی تھی، وہی نوح علیہ السلام کی شریعت تھی جو ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ چلیے، یہ اعبدو کیا ہے؟ اب اعبدو یہ فعل امر ہے سر، عبدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں فعل اس میں اور فائل، واو الف جو ہے وہ فائل ہے، جو کہ سیکنڈ ویری پرسن گڈ، پلورل جو قوم کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے کہ ویری گڈ۔ تم سب عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی، تو اللہ یہاں پر مفعول بھی ہے، تو یہ ایک پہلا، ویری گڈ، یہ جو حکم ہے مطلب امر ہے، جملے فعلیہ، انشائیہ، امریہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، ما حرف نفی ہے، نہیں تمہارے لیے، لکم تم سب کے لیے، من الہ غیرہ دوسرا نہیں، من الہ دوسرا خدا سوائے اس کے، یا ہو کی ضمیر، ہو کی ضمیر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو لکم جار مجرور متعلق ہے ہو گیا بی ورب، اور اس میں کتنی باتیں پوشیدہ ہیں، دیکھیے قرآن کی بلاغت، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے سوا اور چیزوں کی پرستش کرتے تھے، ان میں کیا بگاڑ تھی، کس کس کی پرستش کرتے تھے، وہ آتش پرست تھے، یا پھر بت پرست تھے، یا ستارہ پرست تھے، یا پھر فرشتے پرست تھے، فرشتوں کی بات کچھ نہیں، اللہ کے سوا کئی اور چیزوں کی پرستش کرتے تھے۔ اسی لیے ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ جو چیز کے بھی ہیں، کوئی چیز نہیں ہے جب مگر قریش بت پرست ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ بعد میں جا کے ستارہ، اس زمانے میں بھی ستارہ پرست ہو گئی تھی، ستارہ پرستی، وہ آسمانی اجزاء کی، سورج چاند تاروں کی شکلیں بنا کے اس کی وہ پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، ہے نا؟ بعض فرشتوں کی، بعض آگ کی، بعض سورج کی پرستی، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وہ مشرک ہو گئے تھے، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش کرتے تھے،
اسی لیے ان کے لیے میسج یہ لے کے آئے تھے وہ رسول دونوں میں سے ایک یا دونوں کہ اسی اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اور کوئی الہ تمہارے لیے ہو ہی نہیں سکتا ادر دین اللہ سبحانہ تعالی، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ دس از دا بریفسٹ میسج۔ اس کے اندر ایک معنی سارے چھپے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ قوم بت پرست ہو گئی تھی، ستارہ پرست ہو گئی تھی یا اللہ کے سوا، لیکن شرک میں مبتلا ضرور ہو گئی تھی، ایک اللہ کے علاوہ کئی چیزوں کی پرستش کرتے تھے، تو ان کو توحید کی تعلیم دینا تھا، اسی لیے ان کو یہ قول ان رسول کا جو بھیجے گئے تھے، جو نبی بھیجے گئے تھے، وہ یہاں پر ریپیٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دس از دا میسج، جس میں صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ مشرک ہو گئی تھی، اور وہ بھی ان کے نیئرسٹ آبا و اجداد کو دیکھ کر ہو گئی تھی۔ تو یہ میسج آ گیا، اور یہی میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ربط آپ دیکھتے جائیے، رسول کا میسج آیا، ناؤ دا ریسپانس ول کم فرام دا نیشن، اب نیشن کی طرف سے ریسپانس آئے گا۔ ان انبیاء کے بھی وہی ریسپانس آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا۔ یہ قصص کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنا ٹکڑا وہاں پر ضروری ہے اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے۔ پورا قصہ ان پہ عذاب کیسے آیا دوسری جگہ ہے، لیکن جہاں پر اس کی ضرورت ہے اتنا ہی ہے۔ یہ رسول کا میسج یا نبی کا میسج تھا کہ تم یہ تمام اپنے معبودوں کو چھوڑو، وعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، یہ جتنے الہ تم نے بنا لیے ہیں، کس کو بنا لیے تھے؟ وی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، تاریخ بھی یہ نہیں بتاتی کہ یہ عاد و سمود کے الہ کون تھے، کس کی پرستش کرتے تھے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مشرک ہو گئے تھے، اللہ کے سوا دیگر چیزوں کی پرستش کرتے تھے، یا تو ان کو اللہ مانتے تھے، یا پھر جو ہے اللہ کے پاس ان کی سفارش کرنے والے، دنیا میں ان کی مدد کرنے والے، آخرت کا تصور ہی نہیں تھا ان کو۔ اینڈ دس از دا وارننگ۔ Is it clear up to this point message؟ قرآن کتنا بریف ہوتا ہے اور اس کے اندر سے علم کے، معلومات کے، باتوں کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ جی سر، اور یو پونڈرنگ آن اٹ، جی سر، یعنی کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کیا شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ شرک کے کئی طریقے تھے، کسی نہ کسی شرک میں مبتلا تھے، تو ان کو وارننگ دی گئی کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، تمہارا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ ہو نہیں سکتا، اور وہی کلمہ توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ Then what is the next one؟ نیکسٹ، افلا تتقون، یہاں سے سوال اٹھ رہا ہے، جملے فعلیہ استفہامیہ، کیا پھر نہیں تم سب ڈرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ مطلب نہیں، یہ نبی کا، رسول کا سوال ہے قوم سے کہ افلا، حمزہ جو آیا ہے وہ حرف استفہامیہ ہے، فا جو ہے وہ حرف ربط ہے، اور لا جو ہے حرف نفی ہے، کیا پھر نہیں؟ جو ہے کون سا حرف ہے؟ سببیہ ہے، پھر ربط نہیں، سبب یہ ہے جب ایک ہی اللہ تمہارا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا، مثالیں بہت جگہ پر دے دی گئی کہ خالق کون ہے، زمین میں سے اناج کون اگاتا ہے، تمہارے کھانے کا بندوبست کون کرتا ہے، تم کو رزق کون پہنچاتا ہے، تم کو پانی کون پلاتا ہے، تمہارے لیے کشتیاں کون چلاتا ہے، تمہارے لیے جانور کون مقرر کیے ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، یہ کوئی غیر اللہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر
لا تتقون, why don't you be afraid of your creator, اس سے ڈرو. اب یہ ڈرنا کیا ہے؟ ریٹرن ٹو ہم اینڈ اوبے ہم, اینڈ اسی کی عبادت کرو, اسی کی پرستش کرو, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دس واز, یہ مقولہ تھا, اور دس واز دا میسج آف دا messengers who were sent towards Ad and Samud, or any one of them, دونوں میں سے ہر ایک کا یہ میسج تھا, اسی لیے سنگولر میں آیا, یا کسی ایک کا یہ میسج تھا اپنی قوم کے لیے جو شرک میں مبتلا تھی. کس قسم کا شرک تھا we don't know, but they believe in various الہ. Then the Rasul asked them a question, why are you not afraid of your creator? جو تم کو پیدا کیا, تم کو سہولتیں دی, تمہارا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے, اس سے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ Is this clear, this آیت میں مین بات جو ہم کو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ کوئی دیگر تفصیل نہیں ہے, اتنی ہی بات کہی جا رہی ہے جس کی یہاں پر ضرورت ہے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی ہے, اور اس وقت کے قریش کے لیے وارننگ کے لیے بھی ہے, اور تمام لوگ جو قیامت تک آتے رہیں گے قرآن پڑھیں گے ان سب کے لیے وارننگ ہے, جو آج بھی موجود ہیں, قیامت تک بھی شاید موجود رہیں گے, جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں. Any question on it? کتنا سمجھ میں آیا؟ ممتاز رضیہ. السلام علیکم. جی سر. اب اس کا بریف کر دو جلدی سے, اب تمہاری باری ہے. کیا کہا اس نے عائشہ حسینی نے؟ Come on, do it again, جلدی. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا, پھر ہم نے بھیجا, فیہم ان میں سے, رسولاً رسول, منہم ہم کے ضمیر کے در جاری ہے, فی ہم کے ضمیر کے در جاری ہے, فیہم ان میں سے, یہ عاد اور سمود کی طرف جا رہی, رسولاً منہم انی عبد اللہ ما پھر یہ لکم, من ہم کے ضمیر کے در جا رہی ہے, یہ انہی لوگوں کی طرف جا رہی ہے. ہاں انہی لوگ, وہ لوگ, انہی میں سے ایک. انہی میں سے. اور اس کا کورلیشن کیا ہے, اس کو ہم کیسے ربط پیدا کریں گے مضمون سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, کہ آپ بھی باہر سے کہیں آگے تھے ایک دم مکے میں, اور آ کے تبلیغ کر رہے تھے اللہ ایک ہے. کیا ہو گیا بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے. نہیں انہی میں سے تھے نا بھائی, انہی میں قریش میں سے ہی تھے. نہیں, ہاں انہی قریش بھی. نبوت سے پہلے 40 سال ان میں رہ چکے تھے. جی. چلیے انی عبد اللہ, اس کے بعد یہاں سے یہاں تک کیا؟ انی عبد اللہ, یہ مقولہ ہے, جملے فعلیہ امریہ ہے, شایع. عبدو امر ہے, فعل فاعل ہے, اور اللہ اس کی کا مفعول بھی ہے. ما لکم من الہین, نہیں تمہارے لیے, من الہین کوئی دوسرا معبود. کوئی دوسرا کہاں یہاں میں نے وہ ترجموں میں ہوتا ہے, غیرہ اس کے سوا, کوئی الہوں میں سے کوئی الہ نہیں ہے, کوئی الہ نہیں. لا الہ غیرہ, ہو کی ضمیر, غیرہ ہو کی ضمیر اس کا الہ کی طرف, غیرہ اس کے سوا اللہ کی طرف ہے. ہاں اللہ کی طرف. چلیے غیرہ
افلا تتقون، یہ فعلیہ استفہامیہ ہے، یہ افلا تتقون، کیا پھر یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کا مطلب ہے یہ تتقون، کیا کافی پھر کہاں ہے یہاں؟ کافی نہیں تتقون ہے، چائے تتقون نہیں ہے، قہوہ نہیں ہے. افلا پھر کیا تم نہیں ڈرتے، افلا Yes. بس ختم. تتقون، کیوں پھر تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے یا میرے تم اللہ پیغام سے سے کیوں نہیں کیوں نہیں ڈرتے؟ ڈرتے؟ ویری گڈ. چلیے، آئی تھنک اٹس ویری کلیئر ٹو ایوری ون. دیکھتے جائیے کہ کیسے یہ جو تسلسل ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیے کہ رسول کا یہ میسیج آیا. یہ کون سے رسول؟ یا تو عاد میں جو آئے حود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کا میسیج ہے. اینڈ دا سیم میسیج واز پاسڈ آن ٹو دا قریش بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میسیج آیا. ناؤ دا ریسپانس ول کم. رسپانس ہے یا کیا ہے؟ I will see it. چلیے رسپانس رہا. اب یہاں سے کون کرے گا؟ شازیہ کی باری بہت دنوں سے نہیں آئی. تم کو چائے پلائے کیا آئس کریم کھیل گئے؟ سر میں تو آپ کو یاد دلاتی یہ تو رہتی کر ہوں. لے. شازیہ پڑھا بھی رہی ہے. نہیں، شازیہ تو پڑھا بھی رہی ہے اس کو، اور اس کو تو ذرا دوسروں کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے نا. شازیہ کا تمہارا ایسا حساب ہے. آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ یو پیپل، اس میں کوئی نہیں سر، ڈسکریجمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. ہاں ویسے خیر ہاں انکریجمنٹ ہے کہ تم ایک لیول پہ آ گئے. اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ادا کرتا ہوں میں. لیکن میری عین خواہش یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس لیول تک آئیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا موقع ملنا. شازیہ سے بھی کرائیں گے ضرور، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب یہ تو گولی کی طرح نکل جائیں گی لے کے یہ آیت کو بندوق سے نکلے سے. اب وہ دوسرے لوگ بیچارے دیکھتے رہ جائیں گے کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. اسی لیے اور ایک ہے ہمارے پاس بچی، وہ فردوس کو لیتے ہیں ہاتھ پہ. فردوس حسینی. وعلیکم سر. وقال الملأ من وعلیکم السلام. قومه الذين كفروا کیا نہیں پھر پڑھو، وقال پھر الملأ پڑھو شروع سے. من قومه قول کہاں ہے بیٹا؟ وقال الملأ کیا ہو گیا تم؟ وقال یہ الملأ خالہ کو تم من کو خوف من جی وقال من قومه وہ حرف یہاں تک لیں گے. جی وہ حرف عطف ہے کیونکہ پہلے کی آیت کو کنیکٹ کر رہا ہے. وہ عطف سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ اچھا معلوم ہو رہا ہے ربط ہے کہ وہ ایک میسیج آ گیا رسول کی طرف سے ہے کہ ماں لکم الہ من دونہ یا غیر، جو بھی تھا وہ میسیج آ گیا. اب کا ریسپانس آ رہا ہے نا. ریسپانس پوری قوم سے نہیں آ رہا، پوری قوم مل کے اگینسٹ نہیں ہو رہی. اس کے انالیسس کر دو اتنے ٹکڑے کی. وقال الملأ من قومه. سر سب سے پہلے تو یہ مقول القول ہے، رپورٹنگ سپیچ ہے. یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے. قالا میں فعل ہے، فاعل ہے، فعل ہے قاف واو لام، اور فاعل ہے اس میں تھرڈ پرسن، اور اس کی الملأ جو چیف ہیں، جو چیفز تھے قوم کے،
وہ لوگ فاعل ہیں، الملأ فاعل ہے، من قومه جار مجرور متعلق قالا اور ہی مرکب ہے، مرکب اضافی ہے، ہی کی ضمیر جا رہی ہے رسولن کی طرف، من قومه. ویری گڈ. یہ وقت کو کیا کہا تم نے کہ یہ مخولل قول ہے، یعنی یہ اب اس کا پھر مخولہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اتنا بتا سکتے ہو مجھے؟ جی، اس کا مقولہ بعد میں ہے، ہاذا الا بشر، کہاں ہے؟ ہاں حیات الدنیا کے بعد سے ہے، ما ہاذا الا بشر مثلکم، کہ ہاں یہ تو صرف ایک ویری گڈ. یہ ہیومن ہے. جی یہ دیکھیے، یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ اس میں مخولہ امیڈیٹلی نہیں آ رہا ہے، وہ خال الملأ من قومه کے بعد مخولہ نہیں شروع ہو رہا ہے، بلکہ کچھ اور کلمات ہیں، اس کا کوئی اور مقام ہے. لیکن یہ انہوں نے کیا کہا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور جو ہے یہاں تک ہے، یہ مخولہ ہے. لیکن بیچ میں کچھ کلمات آ گئے ہیں، ان کو ہم علیحدہ کریں گے، پھر اس کا تعلق اس پہلے مقول القول سے کیا ہے وہ دیکھیں گے. اس وقت جو ہے ہماری سمجھ میں آئے گا کہ مقولہ تو بہت بعد میں آ رہا ہے. لیکن یہاں پر are you able to hear me؟ جی سر. چلیے کچھ ورکنگ آف لائن میسج آ رہا ہے. Why I don't know. I'm not working offline. آواز آ رہی ہے، بالکل آتی رہنی چاہیے. جی سر آ رہی ہے. چلیے الذین کفروا، الذین اس میں موصول ہے، کفروا اس کا صلہ ہے، کہ وہ جو چیف جو تھے قوم میں سے، وہ لوگ ڈس بلیو کرتے تھے، وہ جو ڈس بلیو کرتے تھے، تو وَكَذَّبُوا، وہ حرف عطف ہے، کذبوا معطوف ہو رہا ہے کفروا پر. کذبوا اس میں فعل اور فاعل ہے، فعل ہے کذبا اور فاعل ہے وہ تھرڈ پرسن پلورل. جی سر. اس کو جی بڑا ساتھی پہنے تو چلتے چلتے رک جاتا ہے نا کہ نفرت آتی ہے اس سے مجھے. سر آگے کروں؟ کریے میں کچھ جی. آگے چلیے. یہ اس کا تعلق مجھے سے بتائیے. الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ، ایک ٹکڑا ہو گیا، اور اس کے بعد وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک دوسرا ٹکڑا ہو گیا. یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا اور جس کا کام کیا ہے، اس کی انالیسس بھی کرنا ہے، اس کو پچھلے ٹکڑے سے جوڑنا ہے، اس کے بعد مخولہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہماری سمجھ میں آئے گا. پہلے مخول القول آپ جو نے کہا بالکل صحیح کہا، وقال الملأ من قومه، اور ان کی قوم میں سے یہ جو بھی ملا نے کہا ما ھذا الا بشر، یہ ریسپانس ہے ان کا قول ہے. لیکن یہ چیز کیا ہے؟ الذین کس کے لیے ہے؟
یہ کس سے کرسپونڈ ہو رہا ہے اس میں موصول؟ یہ پیچھے سے بھی آگے سے بھی. جی یہ الذین کفروا مل کے مفعول بھی بن رہا ہے. نہیں بن رہا. کس سے رشیدہ خبر الذین کس سے کرسپونڈ ہو رہا ہے؟ سر یہ الملہاؤ پہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو تھے قوم الملاؤ. الملاؤ دیکھیے یہاں پر بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا تفکر کرنا پڑتا ہے اور اس میں ریچنس کلام کی آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی سردار تھے وہ سارے کے سارے اگینسٹ تھے. کوئی نہ کوئی تو ایسا بھی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے سردار تھے وہ سارے اگینسٹ نہیں تھے. حضرت عمر کا بھی مقام تھا اور دوسرے صحابہ بھی تھے جو ایمان لائے تھے. حضرت عثمان کا بھی مقام تھا, حضرت صدیق کا بھی مقام تھا, ایمان لائے تھے. لیکن اگر صرف یہاں پر اتنا کہہ کے مقولہ شروع ہو جاتا وقال الملأ من قومه ما هذا الا بشر, تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمام کے تمام سرداروں نے یہی کہا, یہی ریسپانس آیا. لیکن ایسا نہ تو ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوا نہ صالح علیہ السلام کے ساتھ ہوا. کوئی نہ کوئی ان میں ایسا بھی تھا جو سردار ہونے کے باوجود بھی فوری ان انبیاء پہ ایمان لائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا مقام جیسے صحابہ میں حضرت عثمان کا تھا, حضرت عمر کا تھا, حضرت زبیر کا تھا, یا پھر سید الشہداء کا تھا. تو وہ اسی طرح سے یہاں پر وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ ملاؤں میں سے ایک گروپ ایسا تھا جو الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ, ان کا ایک کیریکٹرسٹک ہے. وہ ملاؤں میں سے وہ لوگ جو انکار کیا اور جھٹلائے آخرت کو. بلقاء الآخرت, بلقاء ملنے سے, آخرت مانے آخرت میں دوبارہ اٹھنے, اللہ سے ملاقات کرنے کو جھٹلائے, جن کے بھیجے میں وہ بات نہیں آ رہی تھی. ایک کیریکٹرسٹک ہوا یہاں پر. اور دوسرا وہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا, اور ہم نے اطرفناہم میں یہ سب گرامر اب کریں گے سب کر سکتے ہیں. ہم نے ان کو آسائش دنیا کی دے رکھی تھی. وہ دنیا اتنی دی تھی جیسے فرعون کو دی تھی, وہ اللہ کی طرف پلٹنے والا نہیں تھا. اور دنیا کی آسائشیں, آرام اور دنیا کا جو خوشیاں یا پھر مال دولت ان کو دی تھی. یہ ایک بیچ میں جملہ استنافیہ کہتے ہیں جو آ گیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاؤ مانے سردار, سردار کے معنی پورے کے پورے سردار نہیں بلکہ ان میں سے خاص طور سے وہ جو آخرت کو جھٹلانے والے تھے اور جو اپنے مال و دولت پہ فخر کرنے والے, جن کو ہر قسم کی دنیا میں آسائش مل چکی تھی, وہی لوگوں کا یہ قول تھا وما ھذا الا بشر. یہ قرآن کی رچنس ہے. اگر خالی یہ آیت اتنا ٹکڑا نہیں ہوتا تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے. وقال الملأ من قومی ما ھذا الا بشر مثلکم, تمام سرداروں نے مل کر ایک ہی بات کہی کہ یہ تو بشر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو, وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایک بیچ میں جملہ آ گیا جو ملاؤ کے بارے میں کہہ رہا ہے, not all of them but majority of them, majority of them who had this characteristics, these two characteristics. One is they denied the hereafter, انہوں نے جھٹلایا آخرت کو. بلقاء الآخرتی, آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جواب دہی, اپنے اعمال کا حساب دینا, زندہ ہونا, اس کا بھی انکار کیا. اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں وہ اطرفناہم, اور اس کی پوری گرامر بھی آپ کریں گے, فی الحیات الدنیا,
دنیا کی ہر خوشی موجود تھی، تمام آرام، آسائش، کوٹھیاں، محل، غلام، باندیاں، اور پھر مال دولت، سب کچھ تھا. اسی کے گھمنڈ میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے ان کے خلاف یہ الفاظ کہہ رہے تھے. اس کے آپ نزاکت سمجھ رہے ہیں؟ خالی الملاؤ وقال الملاؤ من قومی کے بعد اگر مقولہ آ جاتا تو معنی یہ نکلتے کہ ایک بھی سردار ایمان نہیں لایا. نہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، نہ کسی نبی کے ساتھ ہوا. کوئی نہ کوئی تو ضرور ایمان لایا. نوح علیہ السلام پہ بھی اگرچہ کہ تھوڑے تھے لیکن ایمان لانے والے تھے، میجورٹی نہیں تھی. ویسے ہی ان میں سے میجورٹی تھی ان کی جن کا یہ کیریکٹرسٹک تھا. ان کا پہلا کردار یہ تھا کہ کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ، وہ جھٹلا رہے تھے نبی کو. اور کس چیز کو جھٹلا رہے تھے؟ یہ آخرت کے لیے گروپ آف ورڈس ہیں کہ بلقاء الآخرۃ، ملاقات آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا مر کے زندہ ہونے کو جھٹلا رہے تھے. اس کا آگے ذکر بھی آئے گا جو مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے وہ اطرفناہم، کیا ہے اس میں؟ طرفا کے میں نے آسائش زندگی. ہاں بولیے، اطرفناہم میں کیا کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول بھی ہے. اطرفا اطرفا لگژری فاعل کون ہے؟ دیے جانا. فاعل کون ہے؟ فاعل نہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ کی طرف. ہم کون ہے؟ ملاؤ چیف کی طرف ہے. ہاں، ملو میں سے جن کو آسائش ملی تھی. کہاں کی آسائش ملی تھی؟ فی حیات الدنیا، کہاں ملی تھی آسائش؟ دنیا میں. فی حیات الدنیا. جی. دنیا کی آسائش ملی تھی. یہ ایک ان کا ہے. اس واسطے وہ کیا کر رہے تھے؟ الذین، اس میں موصول ہے، اس کا صلہ یہاں پر ہے. اس کو مفعول بھی ہی نہیں بولیں گے، بلکہ یہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ صفت کہہ سکتے ہیں یہ دونوں ٹکڑوں کو. والملاؤ کی صفت ہے، وہ دو قسم کے ملاؤ یا ایک ہی قسم کے ملاؤ تھے جن کی یہ صفت تھی. پہلی صفت کیا تھی؟ الذین، اس میں موصول، اس کا صلہ کفروا، اور اس کے بعد یہ عطف ہے وہ کذبوا، اور وہ جھٹلائے بلقاء الآخرۃ، آخرت میں زندہ ہونا یا ملنا. لقاء کے معنی ملنا، آخرت میں ملنا، اس سے انکار کرتے تھے. ان کی سمجھ میں رسول نہیں آ رہے تھے. اور دوسری وجہ یہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں ہر قسم کی آسائش مہیا فرمائے تھے. یہاں تک کلیئر ہوا تم کو؟ پھر یہاں سے پورا اتنا ٹکڑا بتاؤ کہ بیچ میں یہ جملہ آ گیا ہے تو اٹ ہیز سم امپورٹینس. واٹ از دیٹ امپورٹینس؟ ابھی تم وہ ملاؤ کی خالہ کی یہاں پر الذین اس کا مفعول بھی ہی ہے، ایسا نہیں کرتے انالیسس، بلکہ یہاں پر ہو گئی یہ فعل فاعل خال الملاؤ من قومہ جار مجرور. یہ بالکل صحیح کہا تھا تم نے، مرکب اضافی. اب اس کے بعد ان کی صفت ملاؤ کی، وہ اس میں موصول اور صلہ سے آئی ہے. صلہ کیا ہے؟ کفر ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد واقع ہے عطف ہے وہ کذبوا بلقاء الآخرۃ. صلہ نمبر 2 ہے کہ وہ انکار بھی کیے اور جھٹلائے آخرت سے. دیٹ از ون کیریکٹرسٹک. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں ہر قسم کی آسائش اور خوشیاں، ہر چیز عطا کر دی تھی. What is the percentage of your understanding? 80. Anyone other than Firdaus? What is the 20% that is remaining? سر ہم صفت کیوں بول رہے ہیں ان کو؟ مطلب
وہ ملاؤ کی کیریکٹرسٹکس تھی، مطلب فلٹر ہو رہے ہیں نا، جو چیفز تھے اس میں سے وہ والے چیف جو ڈس بلیو کیے اور جھٹلائے آخرت کو، تو ہمارا جی can سر. you یس re-explain it what I have done? یس ایکچولی صفت اسی کو کہتے ہیں جو کسی کے کیریکٹرسٹک از دا صفت، کہ اس کے بارے میں مزید وضاحت کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے، ان کے بارے میں کہ ملا میں سے وہ لوگ اس کی جنہوں نے کفر کیا، کہ اس کی سب کے امپورٹنس کیا ہے یہاں پر اتنا ٹکڑا سب، کیوں آیا سیدھا سیدھا؟ کیونکہ ہاں سارے کے سارے چیف ایسے نہیں تھے، کچھ تو ایمان بھی لائے ہوں گے، اور جو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے. یس سو اٹس اور کیریکٹرسٹک، دوسرا وہ ایسا کیوں، وہ کیوں کفر کیونکہ کیے تھے اور آخرت کو کیوں جھٹلاتے تھے؟ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیونکہ اللہ نے خوشحال بنایا تھا ان کو اس دنیا کی زندگی میں، مال دولت طاقت ویری گڈ، اور ملکیت سب کچھ. ویری گڈ. تو یہ اللہ زینا کا تعلق الملاؤ سے ہے، یہ اس میں موصول ہے، اس کا صلہ یہ ہے کفرو، پھر یہ عطف ہے، پھر یہ پورے کا پورا صلہ ہے اللہ زینا کا، ہے نا. یہ سب مل کے وہ ملا. اب اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ سردار جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کو جھٹلایا بوجہ دنیاوی آسائش حاصل ہونے کے، وہ خالہ انہوں نے یہ کہا. پھر دو سب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی سر. اب کیا کہا؟ بالکل آسان بات ہے. کتنی باتیں اعتراض میں کہی جو نبی کا قول پچھلے جملے میں آیا تھا، کتنی باتیں ہیں اس کو گن کے بتائیے مجھے. نمبر 1 کیا ہے؟ اس میں تھا کہ اللہ بشرم مثلکم، کہ یہ تو ایک آدمی ہے جیسا، یہ ایک پارٹ. ایک کتنی باتیں ہیں گن کے بتائیے مجھے. پہلے ایک ہو چار، گیا، اس کے بعد نہیں ٹوٹل باقی کے اس میں 2 ہو گیا، جی. میں دوسری 3 ہو بات گیا. 4 کہاں ہوئے؟ آپ سر ایک پچھلی آیت تھی 24 آیت، اس میں سے بول رہے ہیں یہ اسی آیت میں سے. 24 میں کہیں کو چلے گئے. اچھا، اسی آیت میں کتنی باتیں اعتراض کی. وہ 24 تو بہت پیچھے ہو گیا. نوح علیہ السلام کے ان کی قوم کے اعتراضات تھے. سر پھر اس میں کتنے ہے یہ اعتراضات ہیں؟ مثلکم، کہ یہ ہم میں سے ہی ہے، ہیومن ہی ہے. یا کلو مما تاکلون، یہ دوسری بات ہے کہ یہ وہی کھاتا ہے جو تم سب کھاتے ہو. اور وَيَشْرَبُ مما تشربون، یہ وہی پیتا ہے جو تم سب پیتے ہو. یہ 3 باتیں. یہ وہ اعتراض تھا جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا. کیا تھی وہ میسج؟ یہ تھا کہ وہ اللہ کے اپنے آپ کو نبی بتا رہے تھے اور پھر اللہ سے ڈرنے کا پیغام دے رہے تھے، اسی کی عبادت کرنے کا. سو دا فرسٹ تھنگ. اور یہ بات کس کے لیے پوری کرسپونڈ ہوتی ہے؟ یہ رسولن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو کرسپونڈ میں نے یہ سیکھ تعلق اس کا ربط کس سے ملتا ہے؟ وہی میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اور اس کا بعض سرداروں سے، جس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، بہت سے اور جتنے بھی تھے، مغیرہ بھی تھا، یہ سب سردار تھے. وہ سب یہی کہتے تھے کہ یہ بشر ہیں.
چلیے اب یہاں سے شازیہ کو لے لو. چلو یہاں سے شازیہ پوری آیت یہاں سے جلدی سے کر کے بتاؤ مجھے. سب کو سکون سے کرو تاکہ سب کے سمجھ میں آئے. اب یہاں سے مقولہ شروع ہو رہا ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم. پہلی بات تو شروع سے وقال وقال الملأ سے پورا کرو اس کو سمجھنا. وقال الملأ من قومہ، یہاں سے جو ہے کہ فعلیہ امر سوری انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، نہیں سوری فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے جس میں خالہ میں فعل اور فاعل ہے، جس کے فاعل آگے کھل کر آ رہے ہیں الملأ من قومہ، یعنی الملأ یعنی ان کی قوم میں سے، یعنی جو رسولوں کی بات پیچھے ہوئی ہے پچھلی آیت میں، جس کو ہم یہ لے کے چل رہے ہیں کہ عاد اور سمود کے بارے میں اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے. ان کی قوم میں جو ملا تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا، تو الملاؤ جو ہے وہ اس کے فائل ہو گئے، اور من قومی ہی جو ہے وہ من قومی جار مجرور متعلق ہو گئی خالہ، اور قومی ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہو کے من قومی ہی پورا متعلق ہو رہا ہے خالہ کے. آگے جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن آ رہی ہے، تو اس کو ہم نعت یا صفت کہیں گے. اس کو ابھی سر یہ میرے کو یہ سوال تھا کہ اس ٹکڑے کو یس سر، میرا یہ سوال تھا کہ وہ خال الملاء من قومی ہی تک مخول القول کہیں گے، یا پورا جو آخرتی تک کے ان کی پوری صفت کے ساتھ کہ جن لوگوں نے کہا، یا صرف ہم من قومی ہی تک کہیں گے مخول القول؟ آپ بولیے کیا کہیں گے، کہاں تک کہیں گے، کتنا آپ کا کامن سینس کیا بتا رہا ہے؟ سر یہاں تک کہیں گے، پھر آگے اس کی ہم کہیں گے کہ اس کی ڈسکرپشن ہے، اس کی صفت ہے، یا اس کی لازم بات ہے، لازم بات ہے. صرف انہوں نے کہا. اب یہاں پر ایک یہ بلاغت ہے کہ اس ٹکڑے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ایکسیپشن مل گیا. پورے ملا جو ہے ایسا نہیں کہتے، بلکہ کچھ کی جو ان کو اس میں سے مائنس کر دیا گیا جو ایمان لائے تھے. لیکن خاص طور سے وہ جن میں یہ کیریکٹرسٹک تھے انہوں نے یہ کہا، یہ مقولہ ان کے علاوہ جو ایمان لائے ان کے علاوہ جو یہ کیریکٹرسٹک رکھتے تھے ان کا ہے یہ مقولہ معاذہ سے تشربون تک. چلیے ویری گڈ، آگے چلیے اب جلدی سے. آگے ان کی ڈسکرپشن آ رہی ہے، اس کو ہم پورے کو الذین سے آخرت تک جو ہے وہ ان کی صفت یا نعت ہے، جو کہ الذین کفروا یہ ہو گیا اس الذین اس میں موصول، اور اس کا صلہ آگے آ رہا ہے کفروا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کے قوم کے ملا میں سے وہ ملا جنہوں نے کفر کیا. وَكَذَّبُوا یہ وا جو ہے وہ حرف عطف ہے، اور کذبوا جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے کفروا پہ. کذبوا بلقاء الآخرتی، یہ ایک جملہ بن رہا ہے فعلیہ. صلہ کی انالیسس کرو، یہاں بھی صلہ کی انالیسس کرو. کفروا میں فعل اور فاعل ہے جو کہ تھرڈ پرسن. جی سر، کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، وہ پلورل ہو رہے ہیں فعل اور فاعل. ہو گیا. وَكَذَّبُوا چلیے پھر صلہ وا کے بعد پھر صلہ کر. پھر اس کا صلہ جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے کذبوا کی اس میں، اور کذبوا میں بھی فعل اور فاعل ہے جو کہ پلورل ہو رہے ہیں، جو کہ جس کی جا رہی ہے اشارہ جا رہا ہے ملا کی طرف. اور بلقائی جو ہے یہاں سے کذبوا سے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے جس میں کذبوا میں فعل اور فاعل ہو گیا، اور بلقائی میں جار مجرور متعلق ہے کذبوا. اور الآخرتی جو ہے وہ ہو گیا مفعول بہی، کیونکہ وہ جس چیز کو جھٹلا رہے ہیں وہ ہے آخرت، تو آخرت جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کا مفعول بہی کذبوا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا ایک اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے بیچ میں، جس کا نام مخول القول سے تعلق ہے، نہ مخولے سے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں کفر کر رہے تھے، کیوں جھٹلا رہے تھے. لا کے کنفیوز. سر یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں، کہ اس وجہ سے وہ جھٹلا رہے تھے کیونکہ ہم نے وَأَتْرَفْنَاهُمْ کہ ہم نے عیش دیا تھا ہم نے ان کو، یعنی
بہت ہی عیش دیا تھا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو بہت ہی زیادہ عیش و آرام دے دیا تھا، اس لیے تو وہ یہاں سے ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے خبریہ، جو کہ اطرف ناہم میں ہو گیا فعل اور فاعل اور مفعول. طرفہ وہ عیش کیا، اطرفہ وہ عیش دیا، تو اس میں اضافت ہے، مزید فیہی کے ساتھ ہے یہ، اور اس میں جو ہے فعل اور فاعل اور مفعول ہے، جس میں نا جو ہے فاعل ہے، جس کی جو جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے، اور ہم ان کی طرف جا رہا ہے جو ملا تھے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ یہ ان کی وجہ ہے ان کے کفر کی. فی الحیات دنیا، فی الحیاتی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے اطرف ناہم، اور حیات دنیا جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ بن کے پورا حیات دنیا. اطرف ناہم کے جی سر، اطرف ناہم سے متعلق نہیں ہوتا، صرف فعل اطرافہ سے متعلق، اطرافہ سے متعلق. اطرف. جی سر، ٹھیک ہے سر. چلیے پھر آگے جو ہے یہاں حیات دنیا، فی الحیاتی دنیا، فی الحیاتی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے اطرفہ، اور پھر حیات دنیا مضاف مضاف الیہ، اور پھر فی الحیات دنیا پورا مل کے متعلق ہو جائے گا اطرفہ کے. اب یہاں سے پورا کیا ہے، یہ مقولہ ہے، مقولے کے انالیسس پہ مقولہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم. اب یہ ان کے ملا کہہ رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں وہ سوائے بشر کے تم جیسا. تو ما جو ہے حرف نفی ہے، ھذا سے مبتدا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، جس کا اشارہ جا رہا ہے ان رسولوں کی طرف جو ان کے قوم پہ رسول بھیجے گئے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو رسول ہیں وہ اللہ سوائے نہیں، وہ اللہ سوائے بشر کے. تو اللہ جو ہے حرف استثناء ہو گیا، کیونکہ ماں پہلے آیا تھا حرف نفی، اس کو مستثنیٰ کر رہا ہے. بشرن، بشرن جو ہے وہ ھذا مبتدا کے لیے خبر ہو جائے گی کہ بشرن، کہ وہ کون کیا ہے، وہ بشر ہے. مثلکم، خبر کہاں سے؟ سر اللہ دیکھو بشر تم سب گڈ مثلکم، مٹ کر کے اللہ. تھوڑا سا یہ خبر ہوگی، جی سر، ایسا اس کو گڈ مٹ مل کر دوسروں کو تم سمجھ رہے ہو لیکن لوگ کنفیوز ہو جائیں. جب آپ نے کہا کہ ھذا مبتدا ہے تو مبتدا کی خبر اللہ بشر مثلکم، پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، اور ٹھیک ہے. جب ہم اس تو کو جب یہ کھولیں پوری گے تو خبر ہو گئی تو اب یہ حرف استثناء یہ ٹھیک ہے سر، جب ہم اس کو خبر کو کھولیں گے تو وہ بشر مثلکم بشرم جو ہے وہ خبر ہے، اور مثلکم جو ہے وہ اس کی یہ اسم ہے، اور اس کی جو صفت بن رہی ہے وہ پھر جو ہے وہ بن رہی ہے مثلکم. یا پھر ہم کہیں گے بشرن پھر سے ایک مبتدا بن رہا ہے اور مثلکم اس کی خبر بن رہی ہے. تو پھر بشرن پھر مستثنی منہو بن رہا ہے بس بشرن، اور اس کی جو صفت ہے وہ ہے مثلکم. ختم ہو گیا. ٹھیک ہے سر. بالکل تمہارا ایک اعتراض. دوسرا اعتراض ہے یا کلو مما تاکلون منہ. یہاں سے پھر ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے خبریہ، کہ یا کلو وہ کھاتا ہے، مما جو کچھ، تاکلون تم کھاتے ہو، منہ اس میں سے، یعنی جو کچھ تم کھاتے ہو اسی میں سے. تو یا کلو جو ہے وہ ہو گیا فعل اور فاعل. اس میں یا جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے پھر رسول کی طرف، کہ جو یہ رسول ہیں، جو یہ بشر ہیں، وہ کھاتے ہیں. مما، من اور ما کا کنٹریکشن ہے جو کہ جار اور مجرور بن رہا ہے، جس میں کہ ما اس میں موصول ہے لیکن وہ ادھر بنے گا مجرور. جار مجرور متعلق ہے یا کلو ہو گیا یہ. اور پھر جب ہم دوبارہ کھولیں گے تو ما اس میں موصول، اور تاکلونا جو ہے وہ صلہ ہو گیا. اور صلہ کو جب کھولیں گے تو تاکلونا میں ہو گیا فعل اور ایک سیکنڈ رکو. میں ہمیشہ بتایا کہ یہ مما کنٹریکشن کو اس میں صلہ موصول نہیں لیں گے آپ. یہ کنٹریکشن ہے تاکلون من ما، من ما، تاکہ تاکلون سے متعلق ہو گیا، جار مجرور ہوگا. یہ کنٹریکشن ہے، اس کو الگ نہیں کریں گے. جہاں پر بھی کنٹریکشن آتا ہے وہاں جو ہے مما، اس کو تاکلون مما، تاکلون منہ مما، جس میں سے تم، اس کو یہاں پر پھر صلہ ماں کو الگ نہیں کرنا کنٹریکشن. تو یہ دوسرا اعتراض وہی ہے، تو یہاں پر ہے کہ وہ تمہاری طرح بشر ہے، وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہیں. تیسرا
تیسرا وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، یہ بھی پھر ایک فعلیہ جملہ ہے کہ وہ پیتا ہے جو کچھ تم پیتے ہو. تو وہ یشربو میں پھر فعل اور فاعل ہو گیا، جس میں کہ یا ریفر کر رہا ہے، فاعل ریفر کر رہا ہے رسول کی طرف، اور پھر مما جو ہے وہ جار مجرور بن کے متعلق ہو گیا یشربو کے، اور تشربون میں جو ہے وہ پھر یہ فعل ہو گیا جو کہ فعل اور فاعل اس میں آ رہے ہیں، جس میں کہ فاعل ہیں سیکنڈ پرسن پلورل، جو ملا جو ہے اپنی قوم سے کہہ رہے تھے، تو ان قوم کے لوگوں کی طرف ہے وہ ریفر کر رہا ہے کہ جو کچھ تم پیتے ہو وہی وہ بھی پیتے ہیں. یہ ان کیا ہو گیا تھرڈ اعتراض. No. What is the main message? کون اس کو بتائے گا مین میسج کیا ہے؟ اس آیت میں ہم کو کیا میسج مل رہا ہے؟ آمنہ میسج کیا ہے ہمارے لیے؟ یا اس وقت کے لوگوں کے لیے جن پہ یہ قرآن اتارا گیا تھا، جن کو ڈرایا جا رہا تھا. آمنہ میسج کیا ہے؟ سمجھ میں کیا ہے آپ؟ Can you unmute yourself? یس سر. سر اس میں یہی میسج ہے کہ مطلب اللہ نے ساری آسائشیں دنیا میں دی ہیں، اور مطلب اور اس میں کفر نہ کرو، اور یہی ہے سید صاحب. فاطمہ کیا میسج نظر ہے آپ کو؟ اس آیت میں تو یہی میسج ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں وہ تم میں سے ہی ہے، لوگوں میں سے، وہ انسان ہی ہے، معبود صرف اللہ ہی ہے. لیکن مین میسج کیا ہے؟ جیسے اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے، اور آپ کے علاوہ ہے ساتھ جو کچھ ہو رہا اور تھا وہ کوئی نئی بات جی بس اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہی ہوا. بس اتنا ہے. ایک بار ایک دو یا تین کتنی ہوئی مجھے نہیں معلوم ہے، اس کا ریویژن ایک بار ضرور کر لیں. اس کو جب تک ذہن میں خود سے نہیں تم بٹھاؤ گے کوئی چیز نہیں. روزانہ کلاس کے ختم پہ میں بولتا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ 5-10 منٹ اس آیت کے لیے اس پہ کرتے ہیں، یا دوسری طرف جب آتے ہیں تبھی کھولتے ہیں. آئی ڈونٹ نو. بہت سے لوگ کرتے بھی ہوں گے، اچھے بھی ہیں، بعض نہیں بھی کرتے ہوں گے، واللہ اعلم. So I think it's okay. دوبارہ کلیئر کرنا ہے کہ جب بھی سر یہ مم ما اس کنسٹرکشن میں آئے گا تو ہم نے اسم موصول نہیں کہنا، اس کو بس من اور ما کرنا ہے. نہیں کنسٹرکشن جب آتا ہے تو اس کو پھر وہ ایک الگ ہی معنی میں ہو جاتا ہے. اسم موصول اما منا الا نہیں تو یہ ہمارا کوشچن تھا جب ہم نے رمضان میں قرآن پڑھا تھا، ہمارے ذہن میں کوشچن تھا کہ کیا یہ اسم موصول ہوگا یا صرف من اور ما ہوگا. ٹھیک ہے سر. نہیں. چلیے. Is it okay to you؟ اور کوئی دوست ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں؟ حسینیہ عائشہ، ساجدہ، دانش. پہلے حسینیہ عائشہ کو لے لیتے ہیں. کیا تمہارا؟ آپ ایک یس جملے حسینیہ عائشہ پوچھو. جملے استنافیہ یا کچھ بولے تھے، وہ مس ہو گیا، مطلب کٹ گئی آواز. یہ الذین کفروا کو جو ڈسکرپشن کہیں گے اس کو کچھ بولے تھے آپ، ایک نیا ورڈ. سر میں بھی کچھ پوچھوں سر؟ نہیں ابھی ایک سیکنڈ پہلے عائشہ پوچھ رہی ہے، اس کو جواب تو دے دینے دو، اس کے بعد میں پوچھو. ایک سیکنڈ. عائشہ کو میں یہ بولا تھا کہ کوئی کنیکشن، جیسے یہ مقولہ القول بولے تو یہ مقولہ ہے کیا؟ ایسا کوئی نہیں. ایک انڈیپینڈنٹ جملہ ہے. استناسیہ بولا تھا، نہیں آیا، خیر اس کو اگنور کرو، بولا آپ کے لیے نیا تھا. لیکن یہ بیچ میں ایک ایسا قول ہے جس کا خال الملأ من قومی ہی پورے ٹکڑے سے نہیں، ملاؤ سے صرف تعلق ہے. اس کی وضاحت ہے کہ وہ ملاؤ میں سے کون سے ملا یہ جملہ یا یہ قول ان کا تھا. صرف اتنا. اس کو جو ہے کوئی کنیکشن عام طور پہ مقول القول کے بعد فوری مقولہ آ جاتا ہے، تو وہ مقولہ نہیں آیا بلکہ جملہ استناسیہ بھی اسے کہتے ہیں. اس سے ہارڈ اینڈ ڈیفیکلٹ ورڈ جو اس سے مناسب مطابق نہیں ہوتا. جیسے مقول القول کے ساتھ ہی ہمیشہ
مخلا بھی آتا ہے ویسا نہیں, بیچ میں کچھ ان کے کیریکٹرسٹک آ گئے, یہی کہا تھا میں, سمجھے؟ جی سر. اچھا جی سر الحمدللہ. جی سر جزاک اللہ. ہاں, اور دوسرا ہاتھ ساجد دانش کا ہے. جی سر مجھے یہ ما ھذا الا بشر مثلکم اس کی تھوڑا جو انالیسز ہے اس پہ مجھے کنفیوژن تھی. ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے یا وہ جو ایک اور جملہ ہوتا ہے سر استثنائیہ, رائٹ؟ تو سر اس میں پھر ہم اس کو خبر اور مبتدا کا مجھے ریلیشن شپ نہیں سمجھ آیا تھا. مجھے لگا کہ یہاں پہ جو بشرن ہے وہ ھذا کا مشارن الیہ ہے, تو ہم اس کو خبر ہی بولیں گے یا مشارن الیہ کہہ کے بھی ہم اس کو گزر سکتے ہیں؟ ما ھذا الا سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں خود کنفیوز ہو گئی تھی اس پہ. میں آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, میں سمجھ گیا آپ کیا پوچھ رہے ہیں. جملوں میں آپ جو کہہ رہے ہیں حرف استثناء کوئی جملے کی قسم نہیں ہے, مستثنیٰ الیہ وہ صرف ایک مرکب کا نام ہے. جملے تو خبریہ, انشائیہ, امریہ ہے نا, ایسے جملے ہوتے ہیں, لیکن ایک مرکب کا نام حرف استثناء کے بعد مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ الیہ ہوتا ہے تو ایک مرکب کا نام ہے, جملہ نہیں ہے. جملہ تو جملہ اسمیہ خبریہ ہی ہوگا, ھذا اس کا مبتلا ہوگا, ما ھذا نگیشن آ گیا, دونوں من کے مبتدا ہو گئے, اور یہ نہیں ہے. اب یہ جو ہے وہ کس کی طرف ھذا اشارہ ہو رہا ہے, اس نبی کی طرف. اب اس کے بعد حرف استثناء ہے اور اس کا مستثنیٰ الیہ ہے بشرم مثلکم. تھوڑا سا ڈفرنس رکھیے ذہن میں کہ مرکب میں اور جملے میں فرق ہے. مضاف مضاف الیہ جملہ نہیں ہے, مرکب کا نام ہے. جار مجرور جملہ نہیں ہے, مرکب کا نام ہے. ویسے حرف استثناء کے ساتھ ایک مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ الیہ آتا ہے, یہ صرف ایک مرکب کا نام ہے, وہ نہیں اور سوائے کے. وہ کلمے میں بھی وہی ہے, لا الہ الا اللہ. تو حرف استثناء ایک مرکب کا نام ہے, جملہ تو جملہ اسمیہ ہی ہے, اور اس کا مبتدا ما ھذا ہے, الا بشرون یہ اس کا مستثنیٰ الیہ مرکب کا نام ہے, لیکن ھذا کی خبر ہے الا بشر مثلکم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جملہ نہیں ہوتا وہ. جملہ پھر اپنی جگہ جملے کے اقسام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ خبریہ, انشائیہ اور جو ہے امریہ, تعجبیہ, جو بھی ہیں, بہرحال وہ جملے کے اقسام ہیں, لیکن مرکب کبھی جملہ نہیں ہوتا. اب سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی سر ہوگی. جزاک ویری گڈ. اور کوئی پوچھا؟ ہو گیا. چلو, اور کوئی آواز بیچ میں دیا تھا میں بولوں گا میں یا پوچھ کچھ رہی تھی ایسی؟ سر, میں نجیبہ پوچھ رہی تھی, آپ ایک ہاں بار اس میں موصول جی. کے اس میں موصول کتنی شکلوں میں آتا ہے یا کس کس کے ساتھ آتا بتائے تھے, تو اس میں کچھ 5 یا 6 تھے, جس میں پہلے اس میں موصول جو ہے یہ مبتدا سکتا, اور نمبر 2 مفعول کی شکل میں آ سکتا, اور نمبر 3 فاعل کی شکل میں, اور ویسے اور 3 ہے. تو اس میں الذین کفروا و کذبوا یہ دونوں بھی ہے, تو یہ کفروا اور کذبوا الذین کے ساتھ آیا اس میں موصول کے, تو یہ جو ہے صلہ تو ہے لیکن یہ فاعل بھی ہے نا, فاعل کے ساتھ بول سکتے ہیں الذین کفروا و کذبوا, تینوں مل ہاں فاعل بول سکتے کیا کفروا و کذبوا, کیونکہ آپ مثال بھی دیے تھے اس میں یقولون الذین کفروا, یہ فاعل کی شکل میں جو آیا تھا اس کی مثال تھی. یعلمون الذین کفروا یہ جو ہے مفعول کی شکل میں, مفعول کے ساتھ الذین بنتا ہے شکل سے, مطلب اس کے ساتھ, اور ایسے مبتدا الذین. سمجھ, آپ اچھا سمجھ گیا آپ کا جواب, آپ کا سوال سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. جی شازیہ تم کچھ سمجھے ان کا سوال؟ جی سر, ان کا کہنا یہ ہے کہ الذین کفروا شازیہ فاعل ہوگا
جبکہ فائل نہیں ہوگا، وہ تو اس فائل کی فردر ڈسکرپشن ہے، اس فائل کی صفت آ رہی ہے اس میں. تو آتا ہے الذین بن سکتا ہے فائل، لیکن وہ جو صورت میں بن سکتا، اگر قال الذین ملاؤ ہوتا تو پھر شاید ہوتا، لیکن یہ کہ اس میں تو یہ یہاں پر اس فردر ڈسکرپشن ہے. الذین آ سکتا ہے فائل کی شکل میں، لیکن ادھر اس جگہ نہیں ہے. بہت اچھا، ویری گڈ. اب نجیب غور سے میری بات سنو، جی غور سے میری بات سنو. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ جملہ نہیں ہے. اگر انڈیپینڈنٹ جملہ ہو تو الذین جو یہاں پر آیا وہ مبتدا ہوگا، اور الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، بلکہ اگر کوئی جملہ ہے تو وہ مبتدا اور اس کی خبر ہوگی. لیکن یہاں پر صلہ موصول ہی ہے، صلہ کسی دونوں طرف آ رہا ہے، الملاؤ کی طرف بھی جا رہا ہے، اس کی جو اور ایک صلہ ہے وہ کفرو بھی ہے. تو یہ متعلق ہے، یہ کسی سے تعلق رکھتا ہے. تو یہاں پر الذین جو ہے وہ صرف کیا بولیں گے اس کو، اس میں موصول بولیں گے. کہیں انڈیپینڈنٹ اگر ہو رہا ہے، کسی کا ذکر ہو رہا ہے، تو ویسی صورت میں اس کو ایک بار غور، جو 5-6 لکھ کے رکھ لیا بہت اچھا ہے، وہ دیکھ لو. وہی بتایا تھا کہ اس میں موصول کبھی فاعل بھی ہوتا ہے، کبھی صلہ بھی، اس میں موصول کے ساتھ صلہ بھی ہوتا ہے، کبھی مفعول بھی ہوتا ہے. تو وہ اس کے لحاظ سے چونکہ مزید وضاحت ملاؤ کی ہو رہی ہے تو وہ ملاؤ سے متعلق ہے، اسی لیے تو اس کو میں موصول اور اس کا صلہ کہیں گے. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ بات نہیں ہے کہ اس میں موصول مبتدا اور کفر اس کی خبر ہے. انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا پھر ملاؤ سے اس کا تعلق نہیں رہے گا. ملاؤ سے اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ ملاؤ میں سے کون سے لوگ الذین، تو اس کو صلہ موصول ہی بولیں گے. ویسے اگر انڈیپینڈنٹلی اتنا ٹکڑا کہیں آئے گا تو یہ مبتدا ہوگا، یہ اس کی خبر ہوگی. پھر وہ آئے گا، وہ کذبوا بآیاتنا، جو بھی بعد میں آتے رہے گا وہ اس کے اور مزید جو ہے اس کے بارے میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر انڈیپینڈنٹ رہا تو آپ کا جو ڈاؤٹ ہے وہ صحیح ہے کہ وہ یہ اس مبتدا ہے، اس کی خبر ہے. لیکن اٹ ہیز کم ان سم کنیکشن، ملاؤ کی مزید وضاحت کے لیے آ رہا ہے تو اس کو موصول اور صلہ کہیں. ٹھیک ہے. جی اچھا. سر میرا بھی ایک سوال ہے جو آپ نے لکھوائے تھے اسی کے بارے میں، کہ آپ نے اس میں بتایا تھا کہ متعلق بھی ہوتا ہے. للذین کفروا جو ہے اس میں لی حرف جار ہو گیا، اور لذینہ جو ہے الذین جو ہے وہ مجرور ہو گیا. تو سر ہم پھر مما کو اسی طرح لیں گے کہ پھر آپ نے کہا تھا صرف جو الذین ہے یا ما ہے جو اس میں موصول ہے وہ کہلاتا ہے، جو بھی فاعل یا جو مطلب مجرور یا جو بھی اس کو نام دیا جائے. تو ہم صرف یہ متعلق میں ہم پورا ملا کے کہیں گے یا صرف مما کو کہیں گے کہ متعلق ہے اور پھر تاکلونا سے الگ شروع کریں گے جملہ؟ سر جیسے للذین کفروا ہے اگر، تو ہم للذین میں الذین للذین کو ہم متعلق کریں گے اور پھر ہم کفروا کو الگ لیں گے. سر تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے، سوری. بے جگہ ضروری کنفیوژن ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ما تاکلون، یہاں پر جو لکھا ہوا ما تاکلون آپ نہیں لیں گے. مما تاکلون سے صرف جو ہے یہ متعلق ہے مما. تاکلون وہ کھاتے ہیں، یہ اپنی جگہ فعل فاعل ہے. کس میں سے؟ مما، منما، یہ کنٹریکشن ہونے میں سے اس کے معنی اردو میں بھی نکالیں گے تو اسی میں سے جو تم کھاتے ہو نا. تو یہاں پر اس میں موصول یا صلہ نہیں کہہ سکتے آپ، یہ فعل ہے، اسی لیے یہ متعلق پہلے آیا تاکلون. وہ جہاں پر جس طرح سے استعمال کرنا ہے اس میں آ کے کوئی سوریت رکھنے کی بات نہیں ہے کہ وہ کیسا ہو گیا. یہ تشربون تم پیتے ہو، اینڈ آؤٹ آف واٹ فریز کے طور پہ ہے. کوئی نئی چیز لا کے نہیں پیتے ہو، کوئی نئی چیز لا کے نہیں کھاتے ہو. ان کا کھانا بھی وہی ہے جو تمہارا کھانا ہے،
ان کا پینا بھی وہی ہے جو تمہارا پینا ہے. تو یہ جتنے بھی کنٹریکشن آتے ہیں اس کو سپریٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ ایک خود اپنی جگہ کنٹریکشن ہے. اس کو معنوں میں آؤٹ آف کے معنی میں اس میں سے جو تم کھاتے ہو. ٹھیک ہے، سمپل ہے، سمجھ میں آیا سر گا. آ گیا اتنا گرامر کے اندر جا کے کنفیوز ہونے. سر، اس کو ہم چلیے کہیں گے ہی نہیں، چلیے سلام میرا میں لیں بس گے ہو ہی گیا. نہیں. ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گئی سر. جزاک نہیں اللہ. بالکل نہیں لیں گے، جزاک بالکل نہیں. میرا کیا ہاتھ اٹھائے تو کیا ہے، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے. اب سوالات بس ہو گئے. ساجدہ دانش نو آپ کا سوال سوال نیکسٹ سر. کلاس میں لوں گا. شازیہ کا میں یہ کہہ رہی تھی کہ یا کلو ساجدہ دانش کا ہاتھ ابھی اٹھا ہوا ہے. غلطی سے سر ہو گیا ہوگا. نہیں جی سر، وہ ختم نہیں کیا تھا میں نے، سوری. ہو گیا الحمدللہ جواب میرا. کوئی نہیں بات سر، میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ اب یا سوالات کلو جو ختم ہے ہو گئے. فائل تھا، یا کلو وہ کھاتے ہیں. مما تاکلونا جو ہے اس کو ہم کہیں گے مفعول کی جگہ لے رہا ہے. مما از اے کانٹریکشن اور تاکلونا جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے. یہ اٹس ان پلیس آف مفعول ویسا بھی کر سکتے، ویسا بھی کر سکتے ہیں. It's okay. Come on, make a dua and let us finish the book. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ پاک پروردگار، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی، سیکھنے کی تو ہم نے کوشش کر رہے ہیں. اس کوشش میں ہمیں مدد کیجئے، ہمارے لیے اس میں آسانی فرمائیے، ہمارے سینوں کو کھول دیجئے تاکہ اس کا صحیح فہم ہمیں عطا ہو اور ہم قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کے قابل ہو جائیں. اللہ پاک آپ کی رحمت سے ہی یہ ممکن ہے. اور سر کو اللہ تعالیٰ ہمت، صحت اور طاقت کے ساتھ اور لمبی لمبی عمر دے، جو کہ بیماری کے حالت میں بھی اللہ پاک ہمیں پڑھا رہے ہیں. اللہ ان سے ان کی اس کوشش کو قبول فرمائیے، ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا. جی سر، اب کل کی کلاس ہے سر. کوئی بیماری کی حالت نہیں پڑھا رہا ہوں. نہیں سر، آپ انشاءاللہ کی کل اچھی کی کلاس طبیعت ہوگی. نہیں ہے. میں کوئی بیماری کی حالت میں نہیں پڑھا رہا ہوں. تھوڑا سا موسم کا ایک دم گرمی سردی اور تھوڑا 3 دن کے باہر چلے گئے تھے تو وہ آج کل بڑا خطرناک ہے بھیڑ بھاڑ میں جانا، تو اس سے تھوڑا ہیڈیک وغیرہ ایک معمولی سی چیز ہو گئی. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی سب کی دعا ہے کہ فوری جو ہے کنٹرول میں بھی آ گئی. کوئی اللہ کا بڑا احسان ہے، کوئی بیماری کی حالت نہیں ہے. شکر الحمدللہ، الحمدللہ. شکر اللہ. اوکے اوکے سر، کل کی کلاس کا ٹائم واخر وہی ہے الدعوانا. 6 نہیں، کل کی ٹائم 7. نہیں بولنا نہیں 7 to 7 نہیں، تھوڑا اور آگے بڑھا لیں گے نا کہ وہ 6:45 سے 8:05 7 ایک سیکنڈ 7:30 سے بھی نہیں رکھ سکتے. نہیں سر، 7:20 سے 8 بجے تک 7:15 کا لیتے سر، راؤنڈ آف. 40 منٹ کی کلاس. ہاں سر وہ ریپ اپ 7:15. کرنے میں بھی اوکے تھوڑا 5 7:15 to منٹ 8 لگتے ہیں. جی 7:15 سے انشاءاللہ 8 o'clock. 7:15 پہلے تو 7:10 کو وہ لوگ آ جائیں یس اور سر، 8 o'clock کو انشاءاللہ کلاس 8:05 پہ 4 منٹ پہ مغرب ہے. اوکے، تو کل کا ٹھیک ہے اس کی کلاس کا ٹائم 7:15 to 8. اوکے، لیکن اوکے سر. 7:10 پہ آ جانے کے لیے آپ کہیے. یس سر، ٹھیک ہے سر. اوکے اوکے، جزاک. اوکے اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.